بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما على بقية الله الأعظم على الأراضين صحیفہ کاملہ کے سلسلے کی دعا کے حوالے سے ہم جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، دعا نمبر 1 پر آپ سے گفتگو پیش کی گئی، اور چونکہ ماہ رمضان پھر ہمارے دامن حقیر میں ایک سعادتیں لے کر آیا، تو اس میں پھر ہم نے آپ کی خدمت میں صحیفہ کاملہ ہی کی دعا نمبر 44 جو کہ رمضان المبارک کے حوالے سے امام سجاد کی تھی، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی۔ لہٰذا اب ہم وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں کہ ہم نے دعا نمبر 1 پہ گفتگو کر لی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 2 کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو پیش کرنا چاہیں گے اور اس پہ کچھ غور و فکر کریں گے۔ امام سجاد کی دعاؤں کے مجموعے میں دوسری دعا میں حمد الہی سے مربوط اس نعمت کا ذکر اور شکر مولا نے کیا کہ جس کے بغیر بندگی کے قرینے، قرب خدا کے خزینے ادھورے رہتے ہیں۔ والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے پیغمبر محمد کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر۔ یہ دعا کا دوسرا افتتاحیہ ہے جو پہلے افتتاحیہ کے لیے ایک کہہ لیں کہ تکمیل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عربی گرامر کے لحاظ سے واو عاطفہ کے ذریعے اس کا سلسلہ پہلے افتتاحیہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا افتتاحیہ حمد و ثناء الہی سے مربوط تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے ہے۔ اللہ کی حمد و ثناء اور درود و سلام ایک قدرتی ترتیب کے زیر اثر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ خدا نے سارے جہان ہستی کو خلق کرنے کے بعد نوع انسانی کی ہدایت کے لیے پیغمبروں اور دین کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وحی و تنزیل کے ذریعے ہدایت کی تعلیم ہوتی رہے، تو بے ساختہ زبان اس کی حمد و ثناء کے اعتراف پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جب خدا کے انعامات اس کی حمد و ثناء کے محرک ہوتے ہیں تو جو عرفان الہی کا ذریعہ ہیں، تو تمہید الہی کے بعد احسان شناسی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان ہستیوں سے بھی درود و سلام کے ذریعے اظہار عقیدت کیا جائے جو کہ استجابت دعا کا بھی ذریعہ قرار دیا گیا، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک فرمان سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خدا اس سے بلند تر ہے کہ اس سے 2 حاجتیں طلب کی جائیں اور ایک پوری کر دے اور ایک روک لے۔ درود کی خود عظمت و بلندی کا عالم یہ ہے کہ اس پر اگر گفتگو طویل بھی کی جائے تب بھی درود محمد والے محمد کے مناقب کے لیے ناکافی ہے۔ سب سے اہم بات، خدا نے ہر نیکی کے کرنے کا حکم فقط ہمیں دیا، مگر یہ واحد نیکی ہے جو بندوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی بندوں کے کرنے کی خدا نے قرآن میں اعلان تو کیا، مگر یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ نیکی ہے کہ جس کو نہ صرف ہے کہ خود خدائے کا بلکہ ملائکہ بھی انجام دیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو آپ سب کی جانی پہچانی آیت ہے، ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی درود بھیجتے رہا کرو ان پر، اور ان کی فرمانبرداری ایسے ہی کرتے رہو جیسا کہ فرمانبرداری کا حق ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کسی نے کیا خوب کہا، کرم جو آل نبی کا نصیب ہوتا ہے، بگاڑ لاکھ مگر کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے۔
نہ صرف دنیا میں اس عمل کی قدر و قیمت بے تحاشا، اور یہ وہ نیکی کہ جس کے کرنے سے ایک طرف گناہ مٹتے ہیں، دوسری طرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ شیخ صدوق نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کیا جس میں کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کیے ہوئے گناہ کا کفارہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، کیونکہ درود گناہ کی بنیاد کو ویران کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، روایت معصومین سے یہ بات ہے کہ یہ واحد درود ایسی نیکی ہے جو کہ ایک ہی وقت میں دو کام کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور حسنات کو لکھتی جاتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جس محبت کے ساتھ اپنے جد پر درود بھیجا اور خود رحمت للعالمین کو درود بھیجنے والوں سے الفت و محبت ہے۔ محدث نوری کتاب شفاء الاسقام سے محمد بن سعید سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہر روز سونے سے پہلے معین مقدار میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا کروں گا۔ ایک رات کہتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں رسول خدا کو دیکھا کہ ہمارے کمرے میں تشریف لائے ہیں اور حضرت کے نور اقدس سے تمام گھر منور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ منہ کہاں ہے جس کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہو تاکہ میں اس کا بوسہ لوں۔ میں نے اپنا منہ آگے کرنے میں شرم کی اور چہرہ آگے کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے کو بوسہ دیا۔ میں خوشی کے عالم میں بیدار ہوا اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا۔ گھر کے تمام کمرے اس طرح خوشبودار ہو چکے تھے گویا وہاں پر مشک و عنبر کی خوشبو چھڑکی گئی ہو، اور یہ خوشبو 8 دنوں تک میرے چہرے سے آتی رہی، اللہ اکبر، اور جس سے ہر کوئی بہرہ مند ہوتا رہا، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی خلوص نیت کے ساتھ پیغمبر اکرم پر ایک بار درود بھیجے تو خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اس میں 30 دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی۔ جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار نے عالم برزخ میں درود بھیجنے کی جزا نعمات کا حصول قرار دیا، اور روز قیامت معاد کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں معصومین کی، اس کے مطابق میزان عمل میں تولا جانے والا سب سے بھاری عمل درود ہے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھتی ہوئی میں جو بڑھ رہی ہوں گی تو دایاں بازوئے میزان جھک رہا ہوگا۔ پھر امام سجاد نے اس دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر اس طرح جچے تلے انداز میں اور الفاظ میں روشنی ڈالی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ ان کلمات سے آپ کی ہستی کے حسب ذیل اوصاف و کمالات واضح ہوتے ہیں کہ آپ وحی الہی کے حامل، پاکیزہ نظم، برگزیدہ خلائق تھے۔ خدا نے آپ کو تمام انبیاء کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا اور آپ ہی کے ذریعے دین و شریعت کو حتمی قائم اور مکمل کیا، لہٰذا آپ آخری پیغمبر اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور ان کے اہل بیت لوگوں کے اعمال کے نگران اور ان کے گواہ ہیں۔ ایک مقام پر مولا اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ان پر درود بھیجتے ہوئے کہ من عبادک امام الرحمتی وقائد الخیری ومفتاح البرکتی، تیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت کے پیشوا، خیر و سعادت کے پیش رو اور برکت کا سر چشمہ تھے۔ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأفت و رحمت کا وہ پیکر ہیں کہ اللہ اکبر۔ آیت اللہ مظاہری اپنے کتاب اخلاق در خانے میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جبکہ رسول اپنے دشمنوں اور اذیت پہنچانے والوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتے تھے در حقیقت جس کے وہ حقدار تھے، اور آج ظاہری اعتبار سے رسول حتمی طور پر صاحب اختیار و اقتدار تھے، اور ایسے میں جب رسول کا ایک سپاہی علم ہاتھوں میں لے کر مکے کی گلیوں میں کہہ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج کا دن انتقام کا دن ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور ایک مرتبہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ اس سے علم اٹھا لاؤ اور مکے کی گلیوں کوچوں میں اس طرح اعلان کر دو الیوم یوم الرحمہ، یعنی آج کا دن رحمت یعنی بخشش و عفو و درگزر کا دن ہے۔ اور وجود اقدس کی برکت کا عالم یہ ہے کہ طعام میں اگر لعاب دہن حبیب کبریا شامل ہو جائے تو لوگوں کے شکم سیر ہو جائیں مگر کھانا ختم نہ ہو۔ جس میں مبارک کی برکت کا عالم یہ کہ دستغیب شیرازی سورہ رحمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا جانے لگا تو میرے پیشانی اقدس سے چند قطرے پسینے کے زمین پر ٹپکے اور ان سے گلے سرخ پیدا ہو گئے۔ بے شک اس دعا کی روشنی میں رسول کی اعلیٰ صفات میں مزید یہ کہ انہوں نے تبلیغ احکام اور اعلان کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دی، دین کی خاطر دکھ سہے، مصیبتیں جھیلیں، گھر بار چھوڑا اور ہجرت اختیار کی اور اپنی صلاحیت نظم و نسق سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور ان کی فلاح و نجات کا سامان کیا اور ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے سفارہ ہوئے اور کسی بھی موقع پر اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ خدا کی نصرت و تائید کے خواہاں رہے اور اس کی ہی مدد کے طلبگار رہے۔ جنگ بدر جس میں دشمنوں کی تعداد کثیر اور رسول کے لشکر کی تعداد قلیل تھی، روح البیان کی روایت ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ بدر میں میں نے چاہا کہ رسول کو دیکھوں کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا سر سجدے میں ہے اور آپ برابر یا حی یا قیوم کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ خدا نے فتح عنایت فرمائی۔ یعنی خدا پر اتنا بھروسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور امام نے اسی صفت کے حوالے سے مزید فرمایا کہ اور آخر حسن نیت و حسن عمل کی بدولت انجام کار کی کامیابی انہیں نصیب ہوئی اور قبولیت شفاعت کے درجہ رفیع پر فائز ہوئے، جو نبیوں میں فقط اور فقط ہمارے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رتبہ حاصل ہوا کہ دنیا میں نور اول مخلوق خدا قرار پائے، زمین کی پستیوں سے عرش کے ایوانوں تک خدا کی مہمانی میں جا پہنچے، جنت کے مالک ہوئے، کوثر جاری کے اختیار حاصل ہوئے اور آج بھی ایک محمد دین کی محافظت امت رسول کی منفعت کی خاطر ظہور کرنے والا ہے۔ پس اپنے نبی کی عظیم تر قربانیوں کے شکریے کے طور پر ان کی اور ان کی آل پر درود بھیجا جائے، مزید یہ کہ اس دین کی پورے عالم ہستی میں سرفرازی کے لیے آخری محمد کا ساتھ دینے، ان کے لشکر میں شامل ہونے کی سعی کرنی چاہیے۔ جو دعا امیر المومنین مانگتے تھے وہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، بار الہا مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔